बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो पाकिस्तान। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से है और वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से नुकसानात ज़्यादा हुए। सियासी अशराफिया की वो कौन सी कोताहियाँ और गलतियाँ हैं जिनका खमियाजा हमारे लोगों को अपने जानों से अदा करना पड़ा। तो दोस्तों, तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। दोस्तों, मैं मैप की मदद से कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका सैलाब की जद में है। शक्ल में जो रेड कलर का एरिया दिखाया गया है वो सैलाब से मुतासर है। मजमूई तौर पर 50% इलाका मुतासर हुआ है। पूरे पाकिस्तान में लोगों को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। वैसे तो सैलाब ज़्यादा बारिशों की वजह से आया, लेकिन इसमें हमारी सियासी अशराफिया और साबका हुकूमतों की कोताहियाँ और गलतियाँ भी कार फरमा हैं। मैं तफसील में सैलाब की तबाहकारियों, वजूहात और तदारक के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आएगी। पाकिस्तान में सैलाब एक संजीदा मसला है और इसका तसलसल हमारी माशी तरक्की में मज़ीद ख़तरनाक बन चुका है। पाकिस्तान में 60 के करीब छोटे बड़े दरिया हैं। एक बड़ा नहरी निज़ाम है जो पंजाब और सिंध में और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। दोस्तों, 1947 में पाकिस्तान के मारदे वजूद में आने के बाद सैलाब की तवील तारीख और इसके तसलसल से बचने के लिए पेशन गोई और वार्निंग के निज़ाम को तैयार करना बेहद ज़रूरी था, लेकिन एक तबाहकुन सैलाब के आने तक कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। 1976 में जाके फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम FFS कायम किया गया। 1990 में एक शदीद सैलाब के आने की वजह से वार्निंग के निज़ाम की कमज़ोरियों को बेनकाब किया गया, आश्कार किया। इन सालों में बिल तरतीब 1992 और 1998 में दो बड़े सैलाब आए पाकिस्तान में। 1992 में पाकिस्तान में एक बड़ा ख़तरनाक सैलाब आया जिसने पूरे बलूचिस्तान को अपने लपेट में ले लिया था। दोस्तों, फिर अगले सालों में 2002, 2004, 2005, 2007 में मज़ीद सैलाब आए, लेकिन फिर भी इनकी वजूहात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। 2007 के सैलाब में 130 अफराद जान की बाजी हार गए और बहुत सा जानी और माली नुकसान भी हुआ। 2010 में मुल्क के कुल रकबे का 5वां हिस्सा सैलाब की जद में आ गया। दोस्तों, मैं बताता चलूँ, इस सैलाब में मुतासरीन की तादाद 2004 में बहरे हिंद के सुनामी और 2005 में कश्मीर के ज़लज़ले और 2010 में हैटी के ज़लज़ले से ज़्यादा थी। ये तारीख़ में तबाही के लिहाज से दूसरा खौफनाक सैलाब था, जिसने 1985 अफराद की जानें ली। 17,553 देहात ज़ेरे आब आ गए। 1,60,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा मुतासर हुआ और तकरीबन 21 मिलियन अफराद इससे मुतासर हुए। इसके अलावा दोस्तों, 2011 के सैलाब में 434 अफराद लुकमाए अजल बने। 2012 में 571 अफराद जान की बाजी हार गए। 2013 में आने वाले सैलाब में 287 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों का अंदाज़ा वर्ल्ड डिज़ास्टर रिपोर्ट 2003 जनेवा से लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि 1993 से 2002 तक 6,037 अफराद पाकिस्तान में सैलाब की वजह से अपने जानों से हाथ धो बैठे। गुज़श्ता 10 सालों में आलमी आफात के तज्ज़ियाती मुताले के मुताबिक ज़लज़ले और सुनामी के बाद सैलाब तीसरे नंबर पर आने वाली कुदरती आफात हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन दी एपिडेमियोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। पाकिस्तान में आम तौर पर 5 किस्म के सैलाब आते हैं: फ्लैश फ्लड, दरियाई सैलाब, शहरी सैलाब, साहिली सैलाब और ब्लोइल फ्लड। फ्लैश फ्लड, दरियाई सैलाब, शहरी सैलाब, साहिली सैलाब और ब्लोइल फ्लड पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन हर साल आते हैं।
تاہم پاکستان میں مونسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے بھی زیادہ سیلاب آتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ پانی کی ندیوں کے کنارے ٹوٹنے اور پشتے ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حالیہ طوفانی سیلاب کے سبب صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں ملک بھر میں اموات کی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بے گھر ہونے اور نقصانات کا سلسلہ رکنے کے بجائے شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت نے سرکاری طور پر 66 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا ہے۔ بلوچستان میں 31، سندھ میں 23، کے پی میں 9 اور پنجاب میں 3 اضلاع شامل ہیں۔ صورتحال بدستور انتہائی تشویشناک ہے اور بہت سے دیگر اضلاع متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ NDMA کے مطابق سیلاب کی حالیہ تباہ کاریوں سے تقریباً 33 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں۔ 25 اگست تک پاکستان میں 375.4 ملی لیٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جو کہ 30 سال کی قومی اوسط 130.8 ملی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ یہ بارشیں بنیادی طور پر بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے کچھ حصوں میں ہوئی۔ NDMA کے مطابق 14 جون سے اب تک 2,18,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں اور مزید 4,52,000 کو نقصان پہنچا ہے۔ کاروبار و زندگی تباہ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو پیٹ بھرنے اور سر چھپانے کے علاوہ سیلاب میں شہید ہونے والوں کو دفنانے کے لیے خشک جگہ تک دستیاب نہیں ہے۔ 7,93,900 سے زیادہ مویشی جو کہ بہت سے خاندانوں کے لیے رزق اور روزی کا اہم ذریعہ تھے، وہ سیلاب میں بہہ چکے ہیں۔ 63% مویشی بلوچستان اور 25% پنجاب میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ملین ایکڑ فصلیں اور باغات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ انفراسٹرکچر کو پہنچنے والا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ 3,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں اور 145 پلوں کی جزوی یا مکمل تباہی کی وجہ سے لوگوں کے لیے محفوظ علاقوں کی طرف بھاگنے یا بازاروں، صحت کی دیکھ بھال یا دیگر اہم خدمات تک رسائی کے لیے سفر کو ناممکن بنا دیا ہے۔ متاثرین تک امداد کی فراہمی بہت دشوار ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش اور کمیونیکیشن کے دیگر ذرائع کی تباہی نے مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے عارضی اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 17,566 اسکول متاثر ہوئے۔ سندھ میں 15,842، بلوچستان میں 544 اور پنجاب میں 1,180 اسکول متاثر ہوئے اور لگ بھگ 5,492 اسکولوں کو بے گھر لوگوں کو پناہ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلسل بارش ڈیم کے ذخائر کو تیزی سے بھر کر سیلاب اور بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ میں اضافہ کر رہی ہے، جس سے آس پاس کے لوگوں کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ تربیلا ڈیم پہلے ہی اپنے تحفظ کی سطح 1,550 فٹ عبور کر چکا ہے، جس کے اوور فلو والو کھول دیے گئے، جس کی وجہ سے دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند ہوگی اور بہت سے دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ چشمہ بیراج صوبہ پنجاب میں 649 فٹ تحفظ کی سطح کے چند فٹ نیچے پہنچ چکا ہے، ایک خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ 2005 میں زلزلے کے بعد حکومت پاکستان نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک اتھارٹی NDMA بنائی۔ یہ اتھارٹی سیلاب پر قابو پانے کے حوالے سے مہارت اور تکنیکی معلومات کی کمی کی وجہ سے مؤثر کارکردگی دکھانے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ماہر اور تکنیکی طور پر مضبوط افرادی قوت کی خدمات حاصل کر کے اس اتھارٹی کی صلاحیت کو بڑھانا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے، جس کو ٹھیک کرنا ہماری سابقہ حکومتوں کا کام تھا جو ناکام رہی۔ ہمارے سیاسی پنڈت صرف بڑے بوٹ پہن کے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر دورہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہر جگہ فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ فوجی ہیلی کاپٹر اور فوج ہنگامی صورتحال میں معاون کے طور پر شامل ہوں، نہ کہ سارا کام فوج کے ذمہ لگا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے کو بٹھا دیا جائے۔ NDMA کا خیال ہے ان کی ذمہ داری صرف
آفات کو کنٹرول کرنا ہے، جبکہ یہ تصور غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آفات سے بچنے کے لیے ریگولیٹ، کوآرڈینیٹ، افرادی قوت کو ترتیب دینے اور نظام کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگرچہ فوج نے تمام ملک گیر آفات میں مؤثر اور بہترین کردار ادا کیا ہے اور اپنی جانی اور مالی قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن دوسری طرف NDMA میں خامیاں ہیں اور وہ مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم سیلاب کی تباہ کاریوں اور خوفناک اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے ڈیم بنانا بھی وقت کی ضرورت ہے، جس میں سابقہ حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ گزشتہ 20 سے 30 سالوں میں پاکستان میں ایک بھی بڑا ڈیم نہیں بن سکا، نہ بنایا گیا۔ آج اگر پاکستان کے پاس چند بڑے ڈیم ہوتے تو یہ پانی ذخیرہ کر کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا سکتے تھے۔ پاکستان میں اس کے علاوہ سیلاب کے انتظام کی دیگر تنظیمیں اور ادارے بھی ہیں جو مل کے کام کر سکتے ہیں NDMA کے ساتھ، جن میں محکمہ صحت، DOH پاکستان، ریڈ کریسنٹ سوسائٹی، PRCS، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO اور اقوام متحدہ کا دفتر برائے انسانی امور OCHA شامل ہیں۔ سیلاب کے بعد بحالی اہم قدم ہوتا ہے تاکہ متاثرہ لوگوں کو اس طرح آباد کیا جا سکے آنے والے سیلاب سے بچ سکیں۔ سیلاب کے بعد پھیلنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے اقدامات بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لچکدار مواد کا استعمال کر کے ہم جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے متاثرین کے لیے پناہگاہیں بنا سکتے ہیں، وہ بھی بنانا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیلاب کے بعد ان سب چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ شکریہ۔